ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس پر پوری دنیا کا اتفاق ہے، چاہے مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، آسمانی مذاہب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، آتش پرست، بدھ مت، جین مت، مسلمان، ساری دنیا اس مسئلے پر متفق، اور وہ مسئلہ ہے کہ موت آنی ہے اور ہر ایک نے مر جانا ہے. آگے اختلاف ہے، مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو ہم نے اپنی جوانی اور مال کمانے خرچ کرنے کا حساب دینا ہے. کئی مذاہب یہ عقیدہ نہیں رکھتے، لیکن مرنے پر سب کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ موت کسی سے نہ ٹلی، نہ پیغمبروں سے نہ ولیوں سے. موت ہر ایک کی آنی ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے. لیکن سب سے افضل موت اللہ کی راہ میں کٹنا، اللہ کی راہ میں قتل ہونا ہے، اور شہادت فی سبیل اللہ، یہ سب سے افضل موت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں کٹ جاتے ہیں تم ان کو مردہ نہ سمجھو. کیا مطلب؟ کہ مر گئے اور معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں. بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، رزق دیے جا رہے ہیں، خوش ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے، اور خوش ہیں کہ جو لوگ ابھی نہیں آئے پیچھے لڑ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، دینی زندگی گزار رہے ہیں، جب وہ بھی یہاں آئیں گے تو ان کو بھی یہی کچھ ملے گا جو ہمیں مل رہا ہے. نہ ایسے لوگوں کو آگے کا ڈر ہے نہ پیچھے کا غم ہے، خوش ہیں اللہ کی نعمت اور فضل پر، اور اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس موت کو، شہادت کی موت کو، سب سے بہترین اور افضل موت قرار دیا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل قتل اللہ کی راہ میں، اشرف القتل فی سبیل اللہ، کہ سب سے افضل موت وہ ہے جو اللہ کی راہ میں آئے. یہی وجہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید کر دیا جاؤں. اللہ تبارک و تعالی مجھے جانیں دیتا رہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور مطہر پاکیزہ جانیں رب کی راہ میں لٹتی اور کٹتی رہے. ایک روایت میں آپ نے 10 دفعہ یہ خواہش کی کہ 10 دفعہ اللہ مجھے زندگی دے
اور 10 دفعہ میری شہادت ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی شہادت کی موت کی تمنا کرتے تھے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ارزقنی موتا فی بلد رسولک، یا اللہ موت دینا تو شہادت کی اور دینا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں۔ اور جب کوئی صحابی کٹتا تھا اللہ کی راہ میں شہید ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا فوز تو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، اللہ کی راہ میں میری موت آئی، برک اللہ کی راہ میں میں کٹا مرا، میرا گلا کٹا اور مجھے موت آئی تو میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہے؟ تو چونکہ شہادت کی موت بہت افضل موت ہے، اس کی تمنا اللہ تعالیٰ کے رسول جو نبیوں رسولوں کے سردار تھے، صورت میں اجمل سیرت میں اکمل تھے، اور رہبر رہنما مقتدا و پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم تھے، ان سے بڑا رسول نبی کوئی نہیں، لیکن انہوں نے بھی شہادت کی موت کی تمنا کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور ہر زمانہ کے اہل ایمان نیکی کرنے والے شہادت کی تلاش میں رہے، شہادت کے متلاشی رہے، اور ان کو اگر شہادت ملی تو انہوں نے اس کو اپنی سعادت سمجھی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام فرعون اور اس کے حواریوں کو اس کی قوم کو پہنچایا اور ان کو 2 معجزے دکھائے، ایک یہ کہ لاٹھی سام بن جاتی تھی اور ایک کے ہاتھ بغل میں ڈال کے تو وہ روشن ہو جاتا تھا، تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، اور انہوں نے جادوگر اکٹھے کیے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون کو آ کے کہا انا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں کوئی اجر ثواب اجر اجرت یا ہمیں کوئی معاوضہ ملے گا؟ انہوں نے کہا تم میری جان چھڑاؤ اس موسیٰ سے علیہ السلام، تم میرے مقرب اور دربار کے اندر معزز شخصیات بن جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، سب باندھ کے کہنے لگے موسیٰ تو وار کرے گا پہلے یہ ہم کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ انہوں نے اپنی لاٹیاں پھینکی اور رسیاں پھینکی تو وہ لوگوں کو حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا، ان کو تو وہ حرکت کرتی نظر نہیں آ رہی تھی، وہ تو خود جادوگر تھے، انہوں نے تو پھینکی تھی لیکن لوگوں کو حرکت کرتی نظر آ رہی تھی۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا الق عصاک، تو بھی اپنی لاٹھی پھینک۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بہت بڑا استا حقیقی طور پر بن گیا۔ یہی فرق ہوتا ہے جادو میں اور معجزے میں کہ جادو میں چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، لوگوں کو ایسے محسوس ہوتی ہے، لیکن معجزہ کے اندر چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی حقیقت میں سانپ بنی تو جادوگر دیکھ کے حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی رسول ہے، لہذا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون کو غصہ آ گیا، اس نے کہا تمہاری نورا کشتی ہے، یہ تمہارا بڑا ہے، پہلے سے تمہاری سیٹنگ ہے۔ حالانکہ اس کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین سے سیدھے یہاں میرے پاس آئے ہیں۔ پورے ملک میں ایک ایک شہر میں ایک ایک جادوگر کے پاس جا کے کہاں ملے ہیں، کہاں معلومات ہے، لیکن اقتدار کرسی والے ہمیشہ ڈرامے کرتے ہیں۔ تو یہ فرعون نے ڈرامہ کیا کہ یہ تمہاری نورا کشتی ہے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹواؤں گا اور تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا اور تمہیں ختم کر دوں گا اور تمہیں میں مار دوں گا۔ انہوں نے آگے سے کہا فقز مان تقاص، جو تو نے کرنا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، ہم ایمان تقوی اور نبی کے ساتھ والا یہ معاملہ نہیں چھوڑ سکتے،
ہم اس ہدایت ایمان کو اب قبول کر چکے ہیں، تو نے جو کرنا ہے کر لے، تو ہماری دنیا تباہ کرے گا، ہم تیری آخرت تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ اس کے بعد جادوگر اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیسے لوگ تھے جن کے شروع حصے میں لالچی تھے، دنیا دار تھے، فرعون سے انعام اکرام اور اپنا معاملہ طے کر رہے تھے، اور دن کے آخر حصے میں ایمان لا کر اللہ کے رسول کو مان کر اور مرتبہ شہادت پر فائز ہو کر اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکے تھے۔ کیسے لوگ تھے، کیسے عظیم لوگ تھے جو اللہ کی راہ میں قربان ہو۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ تو مجھے کوئی ذہین لڑکا دے جس کو یہ میں جادو سکھاؤں، جو تیرا مشیر بنا رہے اور تیری مملکت میں تیرے کام آئے۔ اس نے ایک ذہین لڑکا جادوگر کو دے دیا۔ لڑکا جب جادوگر کے پاس آتا، راستہ میں ایک عالم کا گھر تھا۔ عالم نے اس کو بلایا اور اس سے اللہ تعالیٰ کی باتیں کی اور اللہ تعالیٰ کا تعارف اس کو کرایا۔ اس کو باتیں اچھی لگی، اللہ کی باتیں ہر ایک کو اچھی لگتی ہیں۔ اس طرح معاملہ چلتا رہا۔ یہ لڑکا عالم کے پاس بھی جاتا رہا اور جادوگر کے پاس بھی جاتا رہا۔ ایک دن لڑکے نے آ کے کہا کہ اے عالم صاحب، جب میں لیٹ ہو جاتا ہوں نا تو جادوگر مجھے غصے ہوتا ہے، ڈانٹتا ہے۔ عالم صاحب نے کہا کہ دیکھو، جب تم جادوگر کے پاس لیٹ جاؤ بولو گھر میں دیر ہو گئی تھی، اور جب تم گھر دیر سے جاؤ بولو جادوگر کے پاس لیٹ ہو گیا تھا۔ معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن لڑکا واپس آیا تو اپنے محلے گلی میں دیکھتا ہے کہ آفت ہے سانپ، اور راستہ رکا ہوا ہے، ادھر کے لوگ ادھر ہیں، ادھر کے لوگ ادھر ہیں۔ کہنے لگا ہاں آج بڑا موقع ہے، میں عالم کے رب کو آزماؤں گا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور زوردار طریقے سے مارا اس سانپ کو اور کہا کہ میں عالم کے رب کے نام پر تجھے ختم کرتا ہوں اور تجھے مارتا ہوں۔ وہ آفت سانپ مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا، لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ یہ بات پھیل گئی۔ بادشاہ کا وزیر تھا نابینا، اس کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے لڑکے، تو مشکل کشا ہے، تو کرنی بھرنی والا ہے، تو بگڑی بناتا ہے، میری بھی بگڑی بنا، یہ میری آنکھیں نہیں ہیں، مجھے یہ مل جائیں۔ اس نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، سارا کچھ میرا رب کرتا ہے۔ اس نے کہا وہ رب کون؟ اس نے کہا جس نے زمین بنائی اور آسمانوں کو پیدا کیا، تو اس پر ایمان لا، میں تیرے لیے دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ تجھے نظر دے دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اللہ پر ایمان لایا، لڑکے نے دعا کی، اللہ نے اس کی نظر ٹھیک کر دی۔ صبح جب بادشاہ کی مجلس میں بیٹھا تو بادشاہ کی جب نظر پڑی تو اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ تو نابینا نہیں تھا؟ کہتے ہیں ہاں نابینا تھا۔ اس نے کہا نظر کہاں سے ملی؟ کہتا ہے میرے اللہ نے دی۔ اس نے کہا اللہ کون؟ جس نے تجھے بنایا، پوری کائنات کو بنایا۔ اس نے اس کو مارا پیٹا، اس نے لڑکے کا بتا دیا، لڑکے پہ سختی کی، اس نے عالم کا بتا دیا۔ اس نے کہا اچھا یہ سارا معاملہ عالم سے چل رہا ہے۔ اس نے عالم کو کہا کہ چھوڑ دے یہ راہ، یہ راستہ چھوڑ دے، ہاں ورنہ تیار ہو جا تو موت کے لیے۔ اس نے کہا مجھے شہادت قبول ہے لیکن میں اللہ والی راہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے آرام منگوایا، عالم کے سر پہ رکھا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ عالم اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ پھر اس نے وزیر کو پکڑا، اس نے کہا کہ دیکھ اگر تو باز نہ آیا تو تیرا حشر بھی عالم جیسا ہوگا۔ اس نے کہا میری راہ بھی وہ عالم والی راہ ہے۔ اس نے اس کو بھی شہید کرا دیا۔ پھر اس نے لڑکے کو کہا کہ مجھے تیری عمر پر ترس آتا ہے، لہذا تو یہ راستہ چھوڑ دے، اللہ والا دین والا۔ اس نے کہا میری راہ بھی وہی عالم والی
اور وزیر والی ہے. اس نے ایک دستہ منگوایا اور کہا اس کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر اور وہاں سے اس کو ڈراؤ. اگر یہ دین چھوڑ دے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کو وہاں سے دھکا دو نیچے لڑک کے اور یہ مر جائے. کچھ عرصہ گزرا, لڑکا بادشاہ کے پاس تھا. اس نے کہا تو آ گیا؟ ہاں میں آ گیا. جو تجھے لے کے گئے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ میرے اللہ نے مار دیے. میرے اللہ کی بڑی طاقتیں ہیں, میرے اللہ کی بڑی قدرتیں ہیں, زمین و آسمان پر اسی کا کنٹرول ہے. وہ مجھے پہاڑ پر لے گئے, مجھے گرانا چاہتے تھے. میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے میری دعا قبول کی, پہاڑ نے حرکت کی, وہ سارے لڑک کے ایک ایک کر کے مر گئے. میں بچ گیا, میں تیرے پاس آ گیا. میرے اللہ کی بڑی طاقتیں, تو بھی اس پر ایمان لا. اس نے ایک اور دستہ بلایا کہ اس کو لے جاؤ گہرے پانی کے اندر کشتی میں بٹھا کر اور ڈراؤ اس کو وہاں. اگر یہ چھوڑ دے دین کی راہ اللہ والی, اس کو چھوڑ دینا, ورنہ اس کو تم پانی میں ڈبو دینا تاکہ یہ غرق ہو جائے اور مر جائے. تھوڑا عرصہ گزرا, لڑکا بادشاہ کے پاس تھا. تو آ گیا؟ ہاں آ گیا. کیسے؟ میرا اللہ مجھے لے آیا. جو تجھے لے کے گئے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ سارے میرے اللہ نے مار دیے. میرے اللہ کی بڑی طاقتیں ہیں, پہاڑوں پر بھی میری اللہ کی طاقتیں ہیں, پانیوں پر بھی میرے اللہ کی قوت اور قدرت ہے. میرا اللہ بڑی طاقتوں والا ہے, تو اس پر ایمان لا. کیا ہوا؟ میں وہاں گیا, مجھے وہ گرانا چاہتے تھے, میں نے اللہ سے دعا کی, میرے اللہ کی بڑی طاقتیں قدرتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی, کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگی, وہ ایک ایک کر کے نیچے گر گئے, مر گئے. میں بچ گیا, اللہ نے کشتی کنارے پر لگا دی, اتر کے میں آ گیا. میرے اللہ کی بڑی طاقتیں قدرتیں ہیں, تو بھی اس پر ایمان لا. بڑا تنگ ہوا. اس نے کہا, لڑکے نے کہ بادشاہ تو مجھے نہیں مار سکتا, مجھے مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ تو میدان کے اندر ساری اپنی رعایا کو اکٹھا کر اور پھر تیر مجھے مار. یہ کہہ کر کے میں لڑکے کے رب کے نام پر مارتا ہوں. اس نے ایسے کیا, خون نکلا, لڑکا شہید ہوا اور اس نے کہا اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس کے بعد جتنا مجمع تھا سب کہنے لگے آمنا برب ھذا الغلام, آمنا برب ھذا الغلام, آمنا برب ھذا الغلام. ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے, ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے, ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے. وزیر مشیر کہنے لگے بادشاہ لڑکا تجھ سے ہاتھ کر گیا. چاچے اس نے خندقیں کھدوائی, ان میں آگ جلائی, کہا ان لوگوں میں سے جو دین چھوڑ دے اس کو چھوڑ دو ورنہ آگ میں پھینکو. ایسا ان کے ساتھ کیا جانے لگا. ایک عورت بچہ اس کے سینے سے چمٹا ہوا تھا, اس کو انہوں نے پکڑا. اس نے کہا میں بھی ایمان پر ہوں, میں نہیں چھوڑوں گی ایمان. اور جب کو اس کو کھینچ کے لائے آگ کے قریب, جب اس نے جلتی ہوئی آگ اور اس کے شعلے دیکھے اور پھر اپنے بیٹے پہ نظر ڈالی, ماں کی ممتا جوش میں آئی, پیچھے ہٹنے لگی. دودھ پیتا بچہ بول پڑا, ماں لگا دے چھلانگ, جو تجھے آگ نظر آ رہی ہے حقیقت میں یہ جنت ہے اور خوشحالی کی جگہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر بہت تنگ کرتے ہیں, بہت سختیاں کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرو ہماری یہ مشکلیں دور ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے, سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. میں بس ابھی سے گھبرا گئے ہو, اللہ کی قسم ابھی تو تم پر وہ وقت نہیں آیا جو پہلے لوگوں پر دین کی وجہ سے آیا تھا. ان کے سروں پر آرے رکھ کے ان کی لاشوں کے ٹکڑے کر دیے گئے, لوہے کی کنگیاں ان کے جسم پر پھینک کر ان کے گوشت کو نوچ لیا گیا, لیکن پھر بھی وہ اللہ کے دین سے نہ ہٹے. تم جلدی کرتے ہو, اللہ اس دین کو غالب کرے گا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر جب کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان احد میں پہنچے اور احد کی جنگ ختم ہوئی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں ان شہیدوں کو دیکھوں کہ جو اسلام کے درخت کو اپنا خون دے گئے، رونق بخش گئے۔ آپ ایک شہید کی لاش پر پہنچے، اس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے، اس کی ناک بھی کٹی ہوئی تھی، اس کا پیٹ چاک کیا گیا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی جناب یہ آپ کا پیارا چچا حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے دیکھا، فرمایا یہ سید الشہداء، شہیدوں کا سردار ہے میرا چچا۔ آج اگر مجھے اپنی پھوپھی صفیہ کا ڈر نہ ہوتا، میں اپنے چچا حمزہ شہید کی لاش پہاڑ کی چوٹی پر رکھوا دیتا، پرندے آتے درندے آتے حمزہ کو کھا جاتے۔ کل قیامت کا دن ہوتا، لوگ قبروں سے اٹھتے، میرا چچا درندوں جانوروں پرندوں کے پیٹوں سے اٹھتا، لیکن مجھے ڈر ہے صفیہ کا، پھوپھی حوصلہ ہار بیٹھے گی، یہ برداشت نہیں کرے گی۔ پتا چلا کہ پھوپھی آ رہی ہے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفیہ آ رہی ہے، کہا روکو روکو روکو، یہ بہن ہے، بھائی کا یہ حشر دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گی۔ پتا چلا کہ تجھے اللہ کے رسول آپ کے بھتیجے نے روکا ہے آگے جانے سے۔ دور سے آواز دی کہ میرے بھتیجے مجھے آنے کی اجازت دیجیے، مجھے آنے کی اجازت دیجیے، گھبرائیے نہ میرے متعلق، میں جہلیت کی صفیہ، میں رونے والی صفیہ، بین کرنے والی صفیہ، بے صبری کا مظاہرہ کرنے والی صفیہ نہیں رہی، میں اسلام کی متوالی، جذبہ جہاد سے سرشار، جرأت شجاعت غیرت کے ساتھ میں لیس ہو کر آ رہی ہوں، اس خوشی کے ساتھ آ رہی ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک شہید کی بہن بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، ایک شہید کی لاش پڑی ہے، 80 سے زیادہ زخم ہیں، تلوار کے، نیزے کے اور تیر کے، پہچانا نہیں جا رہا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جناب پہچانا نہیں جا رہا، ہے تو کوئی اپنا ساتھی، ارد گرد کافر مرے پڑے ہیں، بڑی بے جگری سے لڑا ہے، آخر اللہ نے شہادت والی موت دے دی، عزت والی موت اس کو مل گئی۔ اس کی بہن نے آ کے پہچانا یہ میرے ویر انس بن نضر کی لاش ہے، بچپن میں نے اس کی انگلی پہ کاٹا تھا، میں یہاں سے پہچانا ہے، یہ تو میرا بھائی انس بن نضر پڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے جو قرآن مجید میں فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اللہ کے بندوں نے اللہ سے وعدے کیے، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے، کئی تو اپنا وعدہ پورا کر چکے اور کئی انتظار میں، میرا چچا بھی ان میں سے جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کر چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، کلیوں جیسے دانت شہید ہیں آپ کے، گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی ہے، ریشم جیسی زلفیں خون میں تر ہیں، آپ کے صحابہ میں سے 70 صحابہ شہید ہو گئے اور 70 زخمی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی ٹیکری پر اپنے ساتھیوں کے اندر موجود ہیں۔ ایک عورت آتی ہے بنو دینار قبیلے کی، آگے پوچھتی ہے مجھے بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ بتایا گیا تیرا والد شہید ہو گیا۔ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو ہمارے لیے عزت ہے، اعزاز ہے۔ آگے گئی، پوچھا اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ بتایا گیا کہ تیرا خامن شہید ہو گیا۔ اس نے کہا بڑی عزت ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشی۔ آگے گئی تو بھائی کی خبر ملی، تینوں شہادتیں اللہ کی راہ میں ہوئیں، قریبی رشتے، خوش ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے عزت بخشی ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتایا گیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ سامنے جو ہے وہاں وہ موجود ہیں۔ دور سے دیکھ کے کہتی ہے کلو مصیبت بعدک جللو، پیارے شہادتیں ہو جائیں، والد قربان ہو جائے، سر کا سایہ سر سے اٹھ جائے، ہاں سرتاج کٹ جائے، ہر ایک خسارہ گوارا ہے، تکلیف گوارا ہے، اگر تو سلامت ہے تیرا دین سلامت۔
اسی عہد کی جنگ کے متعلق جنگ سے ایک دن پہلے واقعہ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا والد عبداللہ اس نے مجھے رات کو بلایا آدھی رات کے وقت، کہا کہ میرے بیٹے تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی بہنیں تھیں، بھائی اکیلا تھا، میرے بیٹے پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زیادہ پیارے ہیں اور ان کے بعد مجھے تو پیارا ہے کیونکہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، میرے بیٹے کل لڑائی ہوگی اور کل اللہ کا رسول لڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر مشرکوں سے اور کافروں سے، کل اللہ کے رسول کے جھنڈے کے نیچے تیرا باپ بھی لڑے گا اور میرا دل یہ کہتا ہے اللہ میری دلی آرزو پوری کر دے گا، شہادت والی، اللہ تعالیٰ میری آرزو شہادت والی پوری کر دے گا، لہذا میرے بیٹے دو باتیں خیال رکھنا، دو باتوں کا، ایک تو اپنے باپ کا قرض اتار دینا، وہ جو یہودیوں سے میں نے کھجوریں لی ہوئی ہیں باپ کی پشت پاک کر دینا، اور دوسرا بہنوں کا خیال رکھنا، تیری یہ بہنیں ہیں اور تو ان کا بھائی ہے کا خیال رکھنا، ابو آپ جائیں اللہ کی راہ میں کل لڑیں، آپ کا پیارا بیٹا آپ کی پشت کو پاک بھی کرے گا، قرض بھی اتارے گا اور اپنی بہنوں کا بھی خیال رکھے گا۔ عبداللہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں غمگین تھا تو مجھے کہا کہ عبداللہ تم غمگین ہو، تمہیں پریشانی ہے اس وجہ سے کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں جناب، میں یہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھرانے کو اعزاز بخشا، اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کی دلی آرزو شہادت والی تمنا پوری کی، میں تو بس کھجوروں کا حساب لگاتا رہتا ہوں کہ یہودیوں کا قرضہ اترے گا یا نہیں اترے گا، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس فصل میں میرے باپ کا قرض نہیں اترے گا، میری باپ کی پشت پاک نہیں ہوگی، اگلی فصل کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر میں تجھے ایک بات بتاؤں، اللہ نے آج تک جس سے بھی کلام کیے پردے کے پیچھے کیے، لیکن تیرے باپ کو شہید ہونے کے بعد اللہ نے زندہ کیا اور اپنے سامنے کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد پوچھا کہ اے میرے بندے جنت پسند آئی ہے یا اللہ پسند آئی ہے اور کچھ چاہیے یا اللہ کچھ نہیں چاہیے؟ نہیں مانگ مانگ مانگ، تو میرا مہمان ہے، بول بول مانگ، کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ جنت میں کوئی کمی نہیں تو آپ نے چھوڑی، میں کیا مانگوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے مانگنے کی۔ جنت میں کسی سے فرمائشیں حوریں پوچھتی ہیں، کسی سے غلمان اور کسی سے فرشتے، لیکن شہید وہ خصوصی مہمان ہے شہادت کی اس عزت اور مرتبے کی وجہ سے کہ اس سے جنت کا مالک رب فرمائشیں پوچھتا ہے کہ میرے شہید بندے اور کیا چاہیے، تو کیا چاہتا ہے؟ جب تیرے باپ نے سوچا نا کہ اب کچھ کہنا ہی پڑے گا، رب بار بار پوچھ رہا ہے، تو پھر تیرے باپ نے کہا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں پھر کٹ کے آؤں، پھر شہید ہو کے آؤں، کیونکہ وہ لذت، وہ سرور، وہ مزہ جو مجھے شہادت کے وقت آیا تھا میں وہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جب یہ دیکھا کہ تیرے باپ کا اب کوئی تقاضا مطالبہ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں میرے بندے یہ میرا قانون ہے، تو اللہ کی راہ میں کٹایا، تو شہید ہو گیا، اب تو یہاں میرے پاس رہے گا، میں تجھے واپس اب نہیں بھیجوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو چلا جاتا ہے وہ دنیا میں اس کا آنے کو دل نہیں چاہتا، ساری دنیا کا سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات تاجوں تک ساری دنیا اس کو دے دی جائے کہ یہ لے لے اور جنت چھوڑ دے، تو کہتا ہے کام کرو اپنا، بڑی مشکل سے ملی ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ کوئی نہیں جنت سے جانا چاہتا سوائے شہید کے۔ شہید وہ جو عزت، وہ جو اعزاز اور قابل رشک منظر جو اسے نظر آیا تھا شہادت کے وقت، وہ پھر تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے پھر بھیج دنیا میں شہید ہو کے آؤں، مجھے 10 دفعہ بھی تو یا اللہ بھیجے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں اس عزت کی وجہ سے۔ پھر تیرے باپ نے کہا کہ یا اللہ اگر مجھے بھیجنا نہیں ہے نا دنیا میں، ہمارا پیغام تو پہنچا دو۔ تو اللہ شہید کا کتنا مقام ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارا پیغام اور تمہارے ساتھی جو شہید ہو کے آئے ہیں ان کا میں پیغام پہنچا دیتا ہوں۔
قرآن میں یہ اللہ نے ایتیں نازل کی، اور گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں کٹ گئے کہ یہ مردہ ہیں، بلکہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، رزق دیے جا رہے ہیں، خوش ہیں ساتھ اس کے جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے، اور خوش ہیں کہ جو لوگ پیچھے جہاد کر رہے ہیں جب وہ بھی شہید ہو کے آئیں گے ان کو بھی یہی کچھ ملے گا، نہ ان کو ڈر ہے آگے کا نہ پیچھے کا غم ہے، خوش ہیں اللہ کی نعمت پر اور فضل پر، اور اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ وہ پیغام ہے جو شہداء کا اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ کتنی عظیم موت ہے ان کی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں کے ہتھے چڑھ گئے، انہوں نے کہا ہم اس سے بدلہ لیں گے، اس نے ہمارے بڑے کو مارا ہے بدر میں، مکہ سے باہر لے گئے، کہنے لگے کہ بتا تیری زندگی کو کوئی آخری خواہش ہے تو آج پوری کر لیں، تیرا آخری وقت آ گیا۔ موت کے سوداگر، موت کے وپاری ارد گرد کھڑے ہیں، کہنے لگے کہ آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے کہا پڑھ لے۔ جب 2 رکعت نماز پڑھ کے فارغ ہوئے کہنے لگے میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں نماز کو لمبا کروں کیونکہ مجھے بڑا لطف آ رہا تھا، بڑا سرور آ رہا تھا آج نماز میں، لیکن میں نے یہ سوچ کر نماز مختصر کر دی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ محمد کے ساتھی موت سے ڈرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ میں نے اس لیے نماز مختصر کر دی۔ اس کے بعد زندہ خبیب کی بوٹیاں کٹنے لگیں، برچیاں چلیں، چھریاں چلیں اور اس کی بوٹیاں کٹنے لگیں، خون چلنے لگا، اور اسلامی تاریخ جرشات غیرت بہادری کا باپ روشن ہونے لگا۔ ایک بے وقوف آگے آیا اور اس نے آ کے کہا آیا مزہ دین پر چلنے کا، آیا مزہ تجھے جہاد کرنے کا؟ اب تو سوچتا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے تجھے بچا لے اور ہم تجھے چھوڑ دیں، اور یہ تیرے پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہم پکڑ لیں۔ زخمی شیر بفرا ہوا بولا تم ہمیں سمجھے ہی نہیں، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ تم مجھے چھوڑ دو اور اس کے بدلے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے 300 میل دور جو اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہیں ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ اور جب خبیب شہید ہونے لگے تو کیا کہتے ہیں، لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مصراعی۔ نماز پڑھتا تھا، جہاد کرتا تھا، مجاہدین کا ساتھ دیتا تھا، لیکن اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ کبھی شہادت کی موت ملے گی۔ اب جب کہ شہادت کا فیصلہ ہو رہا ہے اور مجھے شہادت کی موت مل رہی ہے تو میں خوش ہوں، میری دلی آرزو پوری ہو گئی، میں جیسا بھی تھا اللہ نے مجھے قبول کر لیا شہادت کے لیے۔ اب میری لاش آگے گرے، پیچھے گرے، دائیں گرے، بائیں گرے، مجھے ایک ہی فکر تھی کہ پتہ نہیں میرا اخیر کیسا ہوگا، پتہ نہیں میرا انجام کیسا ہوگا، پتہ نہیں مجھے شہادت کی موت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ روم کا بادشاہ تنگ آ گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کارروائیوں سے، کہنے لگا اپنے ساتھیوں کو یار مجھے سمجھ نہیں آتی، ہماری صدیوں کی حکومت قائم، اتنا بڑا اسلحہ، اتنی بڑی فوج ہمارے پاس ہے کہ عرب کے بدو بھیڑوں بکریوں کے چرواہے میں سنتا ہوں آج فلاں شہر لے گئے، آج فلاں شہر لے گئے، آج فلاں شہر لے گئے، یہ کیوں ہیں یہ کیا؟ کوئی ان میں سے آدمی پکڑو جو محمد کا ساتھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ وقت کا بادشاہ سامنے کھڑا کر کے کہتا ہے کہ اب سوچ کہ تو میرا قیدی بن گیا ہے، چھوڑ دے یہ اسلام، چھوڑ دے جہاد کی راہ اور چھوڑ دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، اور میں تجھے آدھی سلطنت دیتا ہوں۔ اس نے کہا تیری آدھی سلطنت حکومت نہیں، تیری پوری حکومت، ساری دنیا کی حکومتیں، تاج و تخت محمد کا صحابی صلی اللہ علیہ وسلم جوتی کی نوک پر رکھتا ہے، آگے چل۔ اس نے کہا بڑے سخت ہیں یہ اپنے دین کے اندر۔ اس نے کہا تجھے پتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہنے لگا یہی نتیجہ لینے تو نکلے ہیں، اگر اللہ شہادت کی موت دے دے تو اور کیا چاہیے؟
اس نے اپنے کارندوں کو کہا کہ تیل جلاؤ. جب تیل کھولنے لگا ان کے ساتھیوں میں سے 2 کو پکڑ کے اس تیل کے اندر ڈلوا دیا. وہ جاتے ہی شہید ہو گئے. ان کا جسم ان کی ہڈیوں سے ماس گوشت علیحدہ ہو گیا. اس کے بعد بڑے ترنگ گھمنڈ میں آ کے کہتا ہے کہ حشر دیکھا تو نے ان کا؟ کہتے ہیں دیکھا. تو پھر تیار ہو جاؤ. کہنے لگے میں تو پہلے ہی تیار تھا، خوش نصیب تھے جو بازی لے. آگے بڑھ گئے. میں تو پہلے ہی تیار تھا. اس نے کہا بڑی باتیں کرتا ہے، اس کو بھی پھینکو. جب لے جایا جانے لگا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. کارندوں نے کہا بادشاہ پچھتا رہا ہے، رو رہا ہے. کہتا ہے ہاں ادھر لاؤ، موت دیکھی ہے نا اس لیے پچھتا رہا ہے. اور جب واپس لایا گیا تو اس نے کہا چھوڑ دے دین. کہتا ہے نہیں. چھوڑ دے جہاد. کہتا ہے نہیں. کہتا ہے پھر پچھتا کیوں رہا ہے؟ کہتے میں تو نہیں پچھتا رہا. کہتا روتا کیوں ہے؟ کہتا ہاں اسلام لایا تھا، جہاد کرتا تھا، مجاہدین کا ساتھ دیتا تھا، لیکن اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ کبھی شہادت کی موت بھی ملے گی. آج جب کہ شہادت کا فیصلہ میرے بارے میں ہو رہا ہے تو میں خوش ہوں کہ جیسا بھی تھا اللہ نے قبول کر لیا. لیکن روتا اس لیے ہوں کہ عبداللہ اللہ کی راہ میں جان دینے کا وقت آیا. ایک جانی دے گا، ایک جانی چھوٹی سی جانی. کاش عبداللہ کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، میں تڑپ تڑپ کے ایک ایک جان اللہ کی جناب میں پیش کرتا. روم کا بادشاہ کہنے لگا ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا جو شہادت کے متلاشی ہیں. مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی. اس نے کہا آج سے ہم بھی نبی ہیں. اس نے سمجھا یہ کوئی پروگرام ہے. کل تک مکہ کے اندر یہ بکریاں چراتا رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں نبی ہوں اور لوگ اتنے اکٹھے ہو گئے، چلو آج سے ہم بھی نبی ہیں. اس نے سمجھا یہ کوئی پروگرام ہے. حالانکہ یہ تو اللہ کی طرف سے عطیہ اور نعمت ہوتی ہے نبوت. ماننے والے تو پتھروں کو بھی رب مان لیتے ہیں، اس کو بھی نبی ماننے والے ہو گئے اس کی قوم کے لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حبیب کو بھیجا، اس کو خط دے کر بھیجا سمجھانے کے لیے اس کو جا کے دو. جب وہ بیٹھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ حبیب کو پیش کیا گیا. اس نے کہا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ کہنے لگے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمہ کہتا ہے تشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ اپنے کان کی طرف اشارہ کر کے نفی میں اشارہ کرتا ہے کہ سمجھ نہیں آئی کیا کہتا ہے تو. اور یہ بڑی توہین ہے، بہت بڑی اس کی توہین ہے. اس نے کہا میں پوچھتا ہوں تجھ سے کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ کہتے ہیں ہاں محمد اللہ کا رسول ہے. پھر اس نے کہا میں پوچھتا ہوں کیا میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ کان کی طرف اشارہ کر کے کہا سنائی نہیں دے رہا، بات سن نہیں رہا میں. اس کو غصہ آیا. اس نے کہا بوڑھے تیرے سننے کی طاقت کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ جب میں محمد کے متعلق پوچھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو تو پورے جوش سے کہتا ہے کہ میں اس کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اور جب میں اپنے متعلق پوچھتا ہوں تو تو کہتا ہے کہ مجھے سنائی نہیں دیتا. اس نے کہا انی اصم لما تقول، تو جو کہہ رہا ہے اس سے میں بہرا ہوں، میں نہیں سن رہا. اس نے جلاد کا مار تلوار. اس نے تلوار ماری، حبیب کی بوٹی کٹی اور وہاں بوٹی پھڑکنے لگی، خون کا فوارہ جاری ہوا. اس کے بعد کہتا ہے تشہد ان محمد رسول اللہ، اب بھی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں مسلمان بھی اللہ کا رسول ہوں؟ کان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ مجھے تیری بات سنائی نہیں دے رہی. اس کو غصہ آیا، جلاد کو کہا مار اس کو تلوار. تلوار ماری، حبیب کی بوٹی پھر کٹ کے وہاں جب پھڑکنے لگی. وہ کہتا رہا محمد کو رسول مانتا ہے، یہ جواب دیتا رہا ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا میں رسول ہوں. اس نے کہا مجھے سنائی نہیں دے رہا. وہ جلاد کو حکم دیتا رہا. حبیب کی بوٹیاں کٹتی رہی جب تک حبیب کے جسم میں جان تھی، روح تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا رہا اور ان سے وفا کرتا رہا اور وقت کے طاغوت کا انکار کرتا رہا. کیسی موت تھی کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ چلا گیا. یہ ہے قابل رشک موت. مرنا تو ویسے ہی ہے. خنسا ایک عورت ہے اور وہ جوان تھی،
جوانی کی حالت میں اس کے 2 بھائی مر گئے جوانی کی حالت میں. اتنا اس نے افسوس کیا، اتنا افسوس کیا، اتنا روئی کہ اپنی آنکھیں کمزور کر لی اس نے اور اس کی نظر کمزور ہو گئی. اور رونے والے اتنے شعر کہے عربی زبان میں، یہ پوری انسانی تاریخ میں کسی عورت نے عربی میں رونے کے اتنے شعر نہیں کہے جتنے اس نے کہے تھے. لیکن آج بوڑھی ہے، قادسیہ کی لڑائی شروع ہو گئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اپنے 4 بیٹوں کو لے کے وہاں پہنچ جاتی ہے اور خیمے میں رات کو اپنے بیٹوں کو تیار کرتی ہے کل جہاد کے لیے. کہتی ہے میرے بیٹو، تم حق حلال کے میرے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، میں نے تمہیں رسوا نہیں کیا، میں نے تمہارے ماموں چچوں کو رسوا نہیں کیا. بس میں یہ چاہتی ہوں کہ کل جب ایک اللہ کے پجاری اور آنکھ کے پجاری آپس میں ٹکرائیں تو یہ نہ ہو کہ تمہارے منہ میری طرف ہوں اور تمہاری پشتوں پر دشمن وار کر رہے ہوں. امی دعا کرنا، آنے والا کل تجھے سرخرو کرے گا، تیرے بیٹے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اپنی شہادتیں پیش کریں گے. پھر تاریخ نے اپنے پیٹ میں یہ بات محفوظ کی کہ قادسیہ کی لڑائی شروع ہوئے، ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، خنسا کے 4 بیٹے شہید ہو گئے اور ان کی لاشیں قطار میں لا کے رکھ دی گئیں اور کہا گیا اماں تیرے 4 بیٹے شہید ہو گئے. خنسا بوڑھی کو جب پتہ چلا خیمہ میں، اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے 4 شہیدوں کی ماں بنا. سوچنے کی بات ہے، اس وقت جوان تھی، آج بوڑھی ہے. اس وقت 2 تھے، آج 4 ہیں. اس وقت بھائی تھے، آج بیٹے ہیں. اس وقت رو رو کے آنکھیں اپنی کمزور کر لی اور آج سجدہ شکر کرتی ہے. وجہ یہ اس وقت کفر کی حالت میں تھی، آج اسلام لا چکی ہے. صبغت اللہ کا رنگ جب چڑھ جاتا ہے تو اترتا ہی نہیں ہے، اسی میں لذت ہے اور اسی میں سرور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے لوگوں میں ایک قوم تھی، انہوں نے اپنی ایک درگاہ بنا رکھی تھی، جو وہاں سے گزرتا کہتے یہاں چڑھاوا چڑھا. وہاں سے 2 آدمی گزرے، انہوں نے ایک کو پکڑ لیا کہ چڑھاوا چڑھا. اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو ہماری بات بھی پوری ہے تو مکھی چڑھا دے. انہوں نے مکھی چڑھا دی، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. دوسرے کو پکڑ لیا، کہتا یہاں چڑھاوا چڑھا. اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس نے کہا یہ مکھی چڑھاوا چڑھا دے جیسے اس نے چڑھائی. اس نے کہا مکھی بھی مخلوق ہے، مخلوق خالق پر قربان ہوتی ہے، مخلوق پر قربان نہیں ہوتی، میں نہیں چڑھاوا اس کا چڑھاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اس کو شہید کر دیا. کیسا وہ انسان تھا جو اللہ کی راہ میں توحید پر وہ شہید ہوا. فرمایا پہلا آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا اور دوسرا آدمی مکھی کی وجہ سے یہ جنت میں چلا گیا. قابل رشک موت شہادت کی وہ موت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمنا کی اور شہادتوں کی تلاش میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور بعد میں اہل ایمان جو ہیں اس میں وہ آگے چلتے رہے. چنانچہ یہ بوسنیا کا جب جہاد ہوا، ابو عبدالعزیز اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ وہاں جب پہنچے، صحافی دنیا کے اکٹھے ہو گئے. لڑنے آئے ہو، مطلب اتنی فوجیں، ٹینک اور توپیں، اور تم 4-5 آدمی کیا کرو گے؟ کہتا ہے تم لڑنے آئے ہو. مذاق کے طور پہ کہنے لگے، پورا میڈیا اکٹھا تھا، کہنے لگے یار لڑنے تو کیا آئے ہیں، شہادت کے متمنی تھے، افغانستان میں جا کے لڑے، شہادت قسمت میں نہیں تھی، یہاں آئے ہیں اس امید پر کہ شاید یہاں شہادت مل جائے. موت ہی ایسی ہے، لذت والی موت. اللہ اکبر. یہ شان اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، شہداء آئیں گے، ان کا خون بہ رہا ہوگا زخموں سے، رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن خوشبو کستوری جیسی ہوگی. پورا میدان محشر مہک رہا ہوگا شہیدوں کے خون سے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کھڑے ہو جائیں گے شہید، اور ان کے گلوں میں تلواریں لٹک رہی ہوں گی.
یہ دکھانے کے لیے اللہ دکھائے گا کہ یہ وہ تھے جو میرے لیے لڑے تھے اور میرے لیے انہوں نے جانے. کوئی لڑا عورت کے پیچھے, کوئی لڑا برادری کے پیچھے, کوئی لڑا زمین کے پیچھے, یہ میرے لیے لڑے تھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں, اور ان کو آئیے مقام بخشا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کی طرف دیکھ کے مسکرا پڑے گا. جب اللہ مسکرائے گا تو حساب کتاب کیا, دوستوں سے کیا حساب ہے. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت آئی ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور آگے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بیٹا حارثہ آپ کے ساتھ مل کے کافروں سے لڑ رہا تھا, ایک تیر آیا اس کو لگا, اگر تو وہ شہید ہے تو بڑا اعزاز ہے, عزت کی موت ہے جو اللہ نے میرے بیٹے کو دی ہے, اور اللہ نے مجھے شرف بخشا, میں صبر کرتی ہوں. اگر کوئی دوسری بات ہے رو تو لوں جگر کے ٹکڑے پر, دل کی پھڑاس تو نکال لوں اپنے جگر کے ٹکڑے پر. سید الاولین والآخرین, امام المجاہدین, رہبر و رہنما, مقتدا و پیشوا, امام اعظم, قائد اعظم, مرشد اعظم, رہبر اعظم, محسن اعظم, مجاہد اعظم, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں, میٹھی زبان سے موتیوں سے قیمتی, پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا, ام حارثہ, اللہ کے ہاں ایک جنت نہیں ہے, اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں, اور میں محمد گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کون, جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں, کہ تیرا بیٹا شہید ہونے کی وجہ سے سب سے اونچی جنت جنت الفردوس. جنت میں علاقے مخصوص ہیں, فلاں نیکی والے کا فلاں علاقہ, فلاں نیکی والے کا فلاں علاقہ, لیکن شہید جنت کا وہ خصوصی مہمان ہے کہ سب سے اونچی جنت جنت الفردوس میں اس کا ٹھکانہ ہے, اور پوری جنت میں اس کو اجازت ہے جہاں چاہے جائے. یہی وجہ ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لڑے تھے بدر کے میدان میں, کہتے ہیں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹنوں کے بل, اور میں کہوں گا کہ یا اللہ ان سے پوچھ یہ ہم سے کیوں لڑے تھے. اللہ کو تو سارا پتہ ہے, تو اللہ کے ہاں بڑی قدر ہوگی. اللہ کی راہ میں لڑنے والوں اور شہید ہونے والوں کی انسان سوچ بھی نہیں سکتا, تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کتنی قدر کرے گا. اللہ تعالیٰ وہاں سارے لوگوں کے سامنے عزت افزائی کرے گا, شہیدوں کی عزت افزائی کرے گا, اپنی راہ میں لڑنے والوں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے لیے 6 وہ انعام ہیں جو اور کسی کو نصیب نہیں ہوتے. خون کا قطرہ گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں, قبر کے سوال جواب سے چھٹی, میدان معاشر کی سختیوں سے چھٹی, اور اللہ اس کو ایسا تاج پہنائیں گے شہید کو جس میں ایسے موتی ہوں گے, ہیرے ہوں گے کہ ایک ایک موتی ہیرے کی قیمت پوری دنیا کا سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات اس جیسے نہیں ہوں گے. لوگ پوچھیں گے یہ کون نبی ہے, یہ کون نبی ہے تاج والا, بتانے والے بتائیں گے نبی نہیں ہے, اس نے اللہ کے لیے جان دی تھی, شہید ہے, آج اللہ نے اس کی عزت بنائی ہے. اور 70 اپنے خاندان کے آدمیوں کی سفارش کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا, اور 72 حوروں سے اللہ تعالیٰ ان کی شادی کرے گا. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے صفا میرے لیے ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی اللہ کے نیک بندے جہاد پر لگے ہوئے ہیں, اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے مسلمانوں کی غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں اس میں لگے ہوئے ہیں, اور ان کی یہی تمنا ہے. وہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں, امریکہ اور اس کے حواریوں کو, کہ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و ستم سہ نہ سکے. اس ظلم ستم کے دھارے پر وہ کلمہ حق بھی کہہ نہ سکے. تھے تم سے زیادہ طاقتور مگر چشم فلک نے دیکھا ہے جب میرے خدا کا غضب آیا ایک آن زمین پہ رہ نہ سکے. اور مشن سب کا کیا ہے, آپ کا ہمارا سب کا ہے, جان اس کی ہے مال اس کا, ہم دینے کے لیے حاضر ہیں. جو موت سے ڈرتے رہتے تھے وہ بھی جہاں میں رہ نہ سکے. اللهم اعز الاسلام والمسلمین, اللهم انصر الجهاد والمجاهدين, اللهم اذل الشرك والمشركين, اللهم انا نسألك الجنة الفردوس, اللهم اجرنا من النار, اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين, اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا,
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم احسن عاقبتنا في أمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وارزقنا الإخلاص والاستقامة. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وارزقنا الإخلاص والاستقامة. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وارزقنا الإخلاص والاستقامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.